کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، ارشاد فرمایا ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کر دو۔ ارشاد فرمایا اس مہینے میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور مانگنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج لوگ پریشان حال ہیں، کوئی حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں مانگنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، شعبان کے آخر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے، آج سے ہم گانا نہیں سنیں گے، رمضان شریف آ گیا، آج سے ہم فلم نہیں دیکھیں گے۔ تو وہی ارشاد مبارکہ جو کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان شریف گزر جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عید والے دن کیا کچھ ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج سے شیطان کھل گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا اگلا جز سماعت فرمائیے، کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، کہ جب اس کی رمضان شریف میں مغفرت نہ ہوگی تو پھر کب ہوگی۔ اور اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ پہلا ہی میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کہ جب افطار کے وقت وہ دعا مانگے، دوسرا عدل کرنے والا بادشاہ، اور تیسرا مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ اس حدیث مبارکہ کا اگلا جز سماعت فرمائیے، پھر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل ان تینوں کی دعا کو ابر سے اوپر اٹھاتا ہے، پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اگرچہ دیر سے صحیح مگر تجھے رد نہیں کروں گا، تجھے ضرور قبول کروں گا۔ ایک اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، ایک روزہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رکھا، تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا کہ جب کوا بچہ تھا اس وقت سے اس نے اڑنا شروع کیا، پھر جب بوڑھا ہو گیا کتنا سفر اس نے طے کیا ہوگا اس عرصہ میں۔ کوے کی مثال اس لیے ارشاد فرمائی کہ کوے کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، یہ کسی حادثے کی وجہ سے مر جاتا ہے یا آندھی طوفان کی وجہ سے مر جاتا ہے، وگرنہ سینکڑوں سال صدیوں تک یہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے کی مثال ارشاد فرمائی کہ یہ کوا جب بچہ تھا اس نے اڑنا شروع کیا، پھر جب بوڑھا ہو گیا پھر مر گیا، کتنا سفر اس نے طے کیا۔ ارشاد فرمایا اتنا اللہ تبارک و تعالی اس کو روزہ دار کو جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، اس روزہ دار کو اتنا اللہ تبارک و تعالی جہنم سے دور رکھے گا۔ بخارا کا شہر ہے،
رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ ایک مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں جا رہا ہے، تو بیٹے نے چلتے پھرتے کوئی چیز کھانا شروع کر دی، تو مجوسی نے تھپڑ مارا، تمانچہ مارا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ رمضان شریف ہے اور مسلمانوں کا روزہ ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ میں اپنے گھر میں رہ کر کھاتا ہوں، کسی کے سامنے میں نہیں کھاتا، روزے ہیں مسلمانوں کے تو باہر نہیں کھانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کا وصال ہوا، جب وہ فوت ہوا، تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ وہی واقعہ کہ جب میں نے رمضان کی ادب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے مجھے دنیا سے جاتے وقت اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور پھر مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔